اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ گرامی، ائمہ کی بتائی ہوئی کچھ باتیں جو آئندہ زمانے میں ہونے والی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس میں کچھ بچنے بچانے کی راہیں انہوں نے بتائی ہیں۔ زمانہ جب خراب ہو جائے، حالات جب خراب ہو جائیں تو انسان کو خراب حالات سے بچنا ہے۔ تو کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہیں اور اس کو پیش نظر رکھ کے اس پر عمل کر کے ہم اس میں سے بہت ساری باتیں نکال سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کفر الہات بڑھ جائے گا، مثلا خرابیاں اور برائیاں بڑھ جائیں گی، مثلا حق جو ہے وہ چھپا رہ جائے گا، مثلا باطل ظاہر ہو جائے گا، جو سب سے قریبی لوگ ہوں گے وہی دشمن ہو جائیں گے، نا اللہ کا وعدہ حق ہے وہ پورا ہوگا، فساد ہوگا دنیا میں، مومنین امتحان میں مبتلا کیے جائیں گے، زلزلہ شدید آئے گا، کفار جو ہے وہ مومنین کو اشرار کہیں گے کہ شریر لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، جیسا کہ آپ دنیا میں آج دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایسے میں مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے خون کی حفاظت کرے اور اپنے قریبی لوگوں سے اپنی جان بچائے، پھر اللہ ان کے لیے کشادگی پیدا کرے گا اور صاحب الزمان ظاہر ہوں گے۔ یعنی امام زمانہ کی آنے کی علامتوں میں سے بہت سی چیزیں ہیں، اور کچھ حدیثیں وہ ہیں جس میں آخر زمان کے نام سے ہے، کچھ باتیں وہ ہیں جو قرب قیامت کی نشانیوں کے طور پر ہیں، آخر زمان کے نام سے، امام زمانہ کے آنے والے زمانے کے نام سے، یا قرب قیامت کے نام سے کچھ باتیں ہیں۔ بہرحال جو بھی ہم کو ملیں، تو یہ تو پتہ نہیں کہ امام زمانہ کب آئیں گے، نہ کسی نے نام بتایا، نہ بتانے کا حق ہے، نہ کسی کو علم ہے، علم خدا میں ہے، اور ممکن ہے امام کے علم میں ہو، جب ان کو حکم ہوگا تشریف لائیں گے۔ قیامت کب آئے گی یہ بھی صاف بتایا نہیں گیا ہے، اس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ لیکن اگر علامتیں بتا دی گئی ہیں تو ہماری تکلیف یہ ہے کہ ان علامتوں کو دیکھتے ہوئے جو سدھار کی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کریں، تاکہ آنے والا جب آئے اور ہم کو تلاش کرے، بلکہ ہم ان کو تلاش کریں تو ہم ان کے معیار پر پورے اتر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تلاش کرتے ہوئے پہنچے، انہوں نے کہا نہیں تمہاری تلاش تو ہم کو نہیں تھی، ہم کو تو کسی اور کی تلاش ہے۔ یہ نہ ہو جائے، الٹا مسئلہ نہ ہو جائے۔ اچھا، وہ کہہ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ڈائریکشن، اتنی ہدایتیں اور اتنے موڑ انہوں نے بتا دیے ہیں، اتنی ہدایتیں دے دی ہیں کہ سدھرنا ہمارا کام ہے، بتانا ان کا کام ہے، سدھرنا ہمارا کام ہے۔ تمام انبیاء کا کام بتانا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ تمام انبیاء کا کام بتانا تھا، ہدایت کرنا تھا، ٹھیک کر دینا نہیں تھا۔ کسی نبی کا کام یہ نہیں تھا کہ تم ٹھیک ہی کر کے آنا، پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک، اور ہادیوں میں سے پہلے امام سے لے کے
11ویں امام تک کسی کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ تم ٹھیک کر کے آنا، سب کو ایک دم پلٹ کے آنا۔ ہاں ہدایت کرو، بتاؤ، مگر اگر دنیا میں کسی کی ذمہ داری ہے کہ تم ٹھیک کر کے آنا تو صرف ایک کی ذمہ داری ہے، یعنی امام زمانہ کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ مشہور و معروف حدیث آپ کو بھی یاد ہے کہ ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دنیا ظلم سے بھری ہوگی، ان کا کام کیا ہے؟ اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں، اور کسی کی ذمہ داری میں یہ نہیں ہے۔ پیغمبر آئے وہاں اعلان البلاغ، امام آئے سمجھایا، سب کچھ کیا، ان کا حق چھن گیا، سب ہو گیا۔ موقع ملا تو تلوار چلائی، موقع نہیں ملا تو گھر میں بیٹھے رہے۔ حالات جیسے رہے، حالات کے تحت ان کا کام دین کو بچانا تھا۔ جس رخ سے، جس ترکیب سے، جس اینگل سے، جس کام سے دین بچ سکتا تھا، تو ان کا مین مقصد یہ تھا کہ دین بچے، اور انہوں نے کیا، اور الحمدللہ انہوں نے دین بچا لیا، پھیلایا بھی، بچایا بھی اور پھیلایا بھی۔ لیکن سب ٹھیک ہو جائیں، یہ ذمہ داری کسی امام کی نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہو جائیں، یہ ذمہ داری ایک امام کی ہے۔ اب دنیا اگر ظلم و جور سے بھری ہوگی تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک کے ذمہ اتنا بڑا کام ہے، جو 1,24,000 انبیاء کے ذمہ نہیں تھا، اور جو کسی امام کے ذمہ نہیں تھا، اور کسی مصلح کی ذمہ داری نہیں تھی، تو جتنی بڑی ذمہ داری دیں گے آپ، اتنے اس کو پاور دینا پڑے گا آپ۔ اگر پاور نہیں دیں گے تو کام نہیں کر پائے گا۔ ایک آدمی چھوٹی سی مسجد کا متولی ہے، ذرا سا، تو چٹائی بچھا دی اس نے، ایک مصلی بچھا دیا، ایک چھوٹا سا اسپیکر لگا دیا یا نہیں لگایا، وہ 4 آدمی آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی اٹھا، جھاڑو دے کے چلا گیا۔ لیکن کسی کے ذمہ اگر بڑی مسجد ہے تو ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ بڑا امام بڑا ہے کسی کے ذمہ، بہت بڑا رقبہ ہے اس کا، ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی مجلسیں آپ کر لیتے ہیں دیہاتوں میں، یہاں وہاں 10 20 50 آدمی آتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن کسی میں 500 آدمی آ رہے ہیں، 5000 آ رہے ہیں، 10,000 آ رہے ہیں، تو اب ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اسی حساب سے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ تو وہ ذمہ داری ہے، دنیا میں آدمی لے لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے، کبھی وقت ووٹ دے دیتا ہے، کبھی آپ دے دیتے ہیں، کبھی چن لیتے ہیں، کبھی بنا لیتے ہیں، کبھی زور زبردستی آ جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اب ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے تو اس کو لوگ خود ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں وہ ہیں جو ہم لوگ دیتے ہیں یا لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، وہ ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے جب ذمہ داری دی ہے تو اس کا ذمہ داری دینے کے بعد اس کا عدل کے مطابق فریضہ ہو جاتا ہے۔ جب ذمہ داری دی ہے تو طاقت بھی دے۔ ایک شخص کے سر اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ وہ شخص پوری زمین کو، یہ پورا گلوب جو آپ کا ہے، جہاں جہاں بھی انسان و جنات بستے ہیں، سب کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وہ جیسے دنیا ظلم سے بھری ہوگی، تو دنیا میں ظلم کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ اب اپنے علاقے اور چھیتر کو دیکھ کے یا اخباروں کو پڑھ کے، آج تھوڑا سا انفارمیشن ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے، لہذا آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب ایسا ہوا، لیکن ایگزیکٹ خبر آپ کو نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا میں ظلم بڑھ رہا ہے، جب دنیا کا پتہ چلے آپ کو تب نا کہ کتنی بڑی دنیا ہے اور کتنے لوگ ہیں، ظلم کا پیمانہ کیا ہے اور کیسے بڑھ رہا ہے، تب نا آپ ایگزیکٹ فیصلہ کریں گے۔ جب پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا ہے، ایک گلاس میں پانی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہے، آدھا گلاس خالی ہے، لیکن سمندر میں کتنا پانی ہے یہ کون حساب لگائے گا؟ تخمینہ تو لگا سکتا ہے، اٹکل اندازہ تو کہہ سکتا ہے، اندازہ ایگزیکٹ نہیں پتہ لگا سکتا وہ۔ تو دنیا کتنی بڑی ہے ناپ لیا آپ نے، دنیا میں ظلم کتنا ہو رہا ہے ناپ لیا آپ نے۔ آپ کہتے ہیں صاحب ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ دنیا میں تو ظلم بہت بے انتہا ہو رہا ہے، پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔
یہ آپ نے اندازہ لگایا، یہ آپ نے کیا۔ جس نے دنیا بنائی ہے وہ اپنے اندازے کے حساب سے بھیجتا ہے رہبروں کو۔ اس کو پتہ ہے کہ ظلم سے بھر گئی کہ نہیں بھر گئی۔ اس نے کامن بات کہی ہے کہ دیکھو جب بھر جائے گی تو ہمارا آئے گا، ہمارا ہادی، ہمارا رہنما۔ تو جب وہ آئے گا اتنا پاور لے کے آئے گا، اتنا پاور فل ہوگا کہ ظلم سے فل جو دنیا ہے بھری ہوئی ہے اس کو ختم کر دے گا۔ کل کی ٹیکنالوجی اور تھی، آج کی ٹیکنالوجی اور تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آگے وہ کیا کر لیں گے بھائی، نہ تیروں کا زمانہ نہ تلواروں کا زمانہ، آپ لوگ کہتے ہیں ذوالفقار لے کے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ذوالفقار کا کیا کام ہے؟ اب تک جو انسان ترقی کر چکا ہے ظلم زبردستی کرنے میں اور ظلم پھیلانے میں، اس میں ذوالفقار کا کیا کام ہے؟ وہ ذوالفقار کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں لوگ، نا وہ قصاب کی چھری نہیں ہے ذوالفقار۔ ذوالفقار آسمانی تلوار ہے جس کو دیکھ کے کہتے ہیں نا اس میں کیا ہو سکتا ہے، یہاں بم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اور میں ہے۔ وہ صاحب ذوالفقار لے کے نکلیں گے اور ایک مرتبہ کوئی مار دے گا میزائل، تو ذوالفقار کے ساتھ صاحب ذوالفقار بھی چلا جائے گا، تو کیا کر لیں گے وہ؟ یا تو مانیے کہ کچھ اور ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی، یا ذوالفقار ہی میں اتنی ٹیکنالوجی بڑھ جائے گی کہ جس کو چاہے نگل لے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ آپ کی عقل نے اتنا بنایا کہ صاحب میزائل چلے اور اوپر ہی اس کو ختم کر دیں، آپ نشانے پر نہ پہنچ سکے۔ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں آپ میزائل چلا رہے ہیں اس کو اوپر ہی ختم کر، ڈرون چلا اس کو اوپر ہی ختم کر دیا، نہ نیچے آ پایا نہ اس کا اثر ہو پایا۔ تو جب آپ کے دماغ میں اتنا پاور ہے کہ کوئی ریس نکلے یا کوئی اور کچھ نکلے اور وہیں اوپر ہی اس کو نشانے پر پہنچنے سے پہلے ختم کر دے، کیا ذوالفقار میں پاور نہیں ہے کہ اس میں کوئی ریس نکلے؟ یہ اللہ نہیں دے سکتا ہے پاور، اس میں کرنا اس کو ہے نا۔ تو ذوالفقار لے کے آنے کا ذکر تو ہے، اس لیے کہ ہے ان کے پاس وہ۔ ذوالفقار میں کتنی پاور، کتنے طاقت ہو جائے گی یہ نہیں لکھا ہے کہیں، لیکن اس کی طاقت ہم نے دیکھ لی اس زمانے میں کہ بڑے بڑوں کو چاٹ گئی ذوالفقار، بڑے بڑوں کو چاٹ گئی ذوالفقار۔ جس کے ہاتھ میں تھی وہ بھی اتنا نپا تلا ہاتھ تھا کہ اگر وہ ایسے مارتا تھا، ایسے 2 ٹکڑے ہوتے تھے۔ تو مولا علی کی تلوار کے کاٹ میں یہ تھا کہ دونوں ٹکڑوں کو تول لیجئے آپ، 1 گرام کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ مولا علی کی تلوار کے بارے میں ہے، 1 گرام کا، 2 ٹکڑے اگر کیا مولا علی نے یوں، تو دونوں ٹکڑوں کو تول لیجئے، اور اگر یوں کیا تو دونوں ٹکڑوں کو تول لیجئے آپ، جو ایسے گرا ہے۔ تو کچھ اس میں خوبی ہے، کچھ ہاتھ میں خوبی ہے۔ ذوالفقار ہر ایک کے ہاتھ میں کام نہیں کرے گی۔ اردو میں ایک مصرع ہے کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، تو ذوالفقار ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگی نہیں۔ مولا علی کے ہاتھ میں تھی، ائمہ کے ہاتھ میں تھی، وہ بھی آئیں گے تو وہی لے کے آئیں گے، تو اللہ اسی کے ہاتھ میں دے گا جس ہاتھ میں سنبھالنے کی قوت ہو۔ تو اب دنیا میں جو بھی ہو، جتنی بھی ٹیکنالوجی بڑھ جائے، جتنا بھی ظلم و فساد بڑھ جائے، کوئی تیر تلوار بندوق اور کچھ میزائل وغیرہ لے کے آنے کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن وہ جس چیز کو چاہے تیر تلوار بنا دے۔ کیا پیغمبر کے زمانے میں ایسا نہیں ہوگا؟ وہ دجالوں کو پیغمبر نے کھجور کی ٹہنی دے دی، جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو انہوں نے ٹہنی دے دی، کھجور کی ایک شاخ کہ لو، وہ چھڑی سمجھیے، وہ چھڑی تلوار بن گئی۔ ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے مسلمان بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں کہ چھڑی دے دیا انہوں نے۔ تو اگر مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو ایک چھڑی دے سکتے تھے؟ جب ابو دجانہ کے ہاتھ میں جانے کے بعد کھجور کی شاخ تلوار بن جائے تو مولا علی کے ہاتھ میں آنے کے بعد بھی پیغمبر دے دیں گے تو وہ بھی تلوار بن جائے گی، لیکن ان کو کھجور کی شاخ نہیں دی پیغمبر نے۔ بھائی جو آدمی جیسا ہوتا تحفہ اس کو ویسے ہی دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ویسے ہی دیا جاتا ہے اس کو، تو دے دیتے تو شاخ کے تلوار بن جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہرحال ابو دجانہ سے بڑا ہاتھ ہے یہ، جس کو حدیثوں میں ید اللہ بھی کہا گیا ہے،
تو دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر جو جیسا ہوتا ہے اس کو تحفہ ویسے ہی دیا جاتا ہے، اور وہ تحفہ دیتے وقت ویسا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں دنیا کے بزم میں دیکھا ہوگا پدم شری، پدم بھوشن اور کیا اور رتن وغیرہ سب دیتے ہیں، تب بڑا ایک مجمع ہوتا ہے، جو ملک کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے دلایا جاتا ہے، اور فوٹو اور کیمرہ اور دنیا بھر کی چیزیں، صاحب ان کو یہ خطاب ملا، ان کو یہ خطاب ملا، بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ سے دلایا جاتا ہے۔ پیغمبر اپنے ہاتھ سے دے سکتے تھے، مگر کیا ہوا کہ اس کی طرف سے آیا جس سے بڑا کسی کا ہاتھ ہے ہی نہیں، خدا کی طرف سے آئی۔ بدر احد میں ذوالفقار نازل ہوئی اور وہ لے کے آیا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، اور خالی نہیں لے کے آیا۔ جیسے ایوارڈ دینے سے پہلے اعلان ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، صاحب ان کو اس کام کے سلسلے میں یہ ایوارڈ دے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جو جیسا ایوارڈ ہو، الگ الگ ایوارڈز کے نام ہیں، پہلے ایک قصیدہ پڑھا جاتا ہے نثر میں چاہے نظم میں، اور اس کے بعد وہ چیز اس کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے جناب جبریل آئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جب اتنا بڑا کام دیا گیا ہے کہ پوری دنیا کو سدھار دیں، تو جو بھی دے کے بھیجے گا۔ ذوالفقار کے آنے کا ذکر تو ہے، ہو سکتا ہے ذوالفقار ہی میں ہزاروں طرح کے پاور ہو جائیں، کوئی مثال لے کے بڑے یوں کر دیں، سڑک لے ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار تو ذوالفقار ہے، ہم نے اس کے پہلے بھی دیکھا ہے، جب فرعون کے دربار میں موسیٰ گئے تو کوئی تلوار لے کے نہیں گئے، ایک عصا لیے تھے، بس لکڑی کا ایک عصا تھا، اس کو لے کے گئے تھے۔ سانپ نکلے، وہ سب پھنکھاڑ کے آ گئے جناب موسیٰ کے سامنے، اور رسیوں کو سانپ بنا دیا انہوں نے، تو اب ڈنڈے سے مار کے سب کو ختم کر دیتے۔ یہ بھی ہوتا ہے، دیہات والے مار دیتے ہیں سانپ کو، دیہات کے لوگ مار دیتے ہیں، اور وہ سب بڑے بڑے سانپ آ گئے سامنے، تو عصا نے سانپوں کو مارا نہیں، وہ کام کیا جو کبھی نہیں ہوا تھا، نہ بعد میں ہوا۔ عصا نے سب کو نگل لیا، عصا نے سب کو نگل لیا۔ جب سب کو نگل لیا تو وہ سب جادوگر بے ہوش ہو گئے دیکھ کے، اس لیے کہ فنکار فن کو جانتا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جادوگر ہیں، مگر یہ عصا جادو کا نہیں ہے، جادو الگ ہے، معجزہ الگ ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ رسیوں کو پھینکنے کے بعد جو اژدہا بن گئے، سانپ بن گئے، سب کو انہوں نے سڑک لیا، کھا لیا، نگل لیا۔ تو کیا یہ توانائی ممکن نہیں ہے؟ کیا امپاسبل ہے؟ ناممکن ہے۔ ذوالفقار میں ایسی توانائی ہو جائے کہ جو بھی جتنا بڑا بم پھینکے امام پر، جتنی بڑی بھی گولی چلائے، اس ذوالفقار میں ہی یہ پاور ہو جائے، کہ طاقت ہو جائے کہ اس کو سڑک لے، وہ میزائل وہیں سے ختم ہو جائیں، اوپر ہی ختم ہو جائیں، جہاں تک آتے آتے فنا ہو جائے۔ تو اللہ جس سے پوری دنیا کا کام لینا چاہتا ہے، اس میں وہ ساری توانائی دے کے بھیجے گا، ساری توانائی جو ان تمام انبیاء میں تھی یا نہیں تھی وہ بھی دے کے بھیجے گا، اس لیے کہ سب سے بڑا کام ان کو کرنا ہے، اور ہم کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ساتھ دینے میں ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کس چیز کا ساتھ دینا ہے، کس کام کے لیے ان کے پاس جانا ہے، کون سا کام ہے۔ اگر شامیانہ لگ رہا ہو، یہاں شامیانہ لگانے کے بولا، دیہات میں لوگ جھوپڑی اٹھانے کے لیے بلاتے ہیں، بھیا چلو جھوپڑی اٹھا دو، تو کیا لے کے جاتے ہیں جھوپڑی اٹھانے کے لیے؟ ڈنڈا ہوتا ہے ہاتھ میں یا کچھ ہوتا ہے، جاتے ہیں ایسے اٹھا دیتے ہیں۔ تو شامیانہ ہے لگ رہا ہوں، میں نے 4 بچوں کو بلایا، بھیا ذرا شامیانہ لگا دو، تو کیا لے کے آئیں گے یہاں؟ وہ قلم کاغذ لے کے آئیں گے، کیمرہ لے کے آئیں گے، موبائل لے کے آئیں گے۔ شامیانہ لگانا ہے تو یہ نہ قلم کاغذ کام کرے گا، نہ موبائل کام کرے گا، یہاں تو طاقت اور سیڑھی اور یہ وہ سب کام کرے گی، ڈنڈا ہو کہ شامیانوں کو لگا دیں۔ جیسا کام ہوگا، 4 آدمیوں کو کھانا کھلانا، میں نے کہا بچوں اٹھیے، اٹھو ذرا کھانا کھلا دو، تو کیا لے کے آئیں گے وہ کھانا کھلانے کے لیے؟ دسترخوان پر بچھائیں گے، کھانا سرو کر دیں گے، چمچہ وغیرہ دے دیں گے، لگا دیں گے، یہی تو ہوگا نا۔ جیسا کام ہوگا ساتھ دینے والوں کے ویسے ہونا چاہیے۔ امام آ کے کام کیا کریں گے؟ جو کام کریں گے اس کام کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے۔ وہ ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی ظلم کو مٹانے آئیں گے، تو ایسا سپاہی چاہیے جو ظلم کو مٹانے والا ہو، خالی تلوار چلانے والا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ با کردار بھی ہو،
تو اس کو ویسا پاورفل ہونا چاہیے۔ امام کا ساتھ دینے کے لیے ہم دعا تو برابر کرتے ہیں کہ پڑھنے والے جب ان کا ظہور ہو تو ہم ان کے ناصرین اور مددگار میں شامل ہو جائیں۔ تو کس چیز میں نصرت کرنی ہے؟ کیا نصرت ہے بھائی؟ ایک تخت اٹھانا ہے، بڑا بھاری ہے، ہم کیا کہیں گے؟ آپ سب اچھا لڑکے آ جائے اٹھا دیں، مضبوط طرح آ جائے۔ تو تخت اٹھانے کے لیے بلایا ہم نے، آپ کو کوئی مقالہ لکھنے کے تھوڑی بلایا ہے کہ آپ قلم کاغذ لیے چل رہے ہیں۔ مول صاحب نے بلایا چلنے کہا کے لیے بھیا تخت اٹھانے کے لیے، یہ کیا کرے گا؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قلم کاغذ سے کیا ہوگا؟ مقالہ نہیں لکھنا ہے، شاعری نہیں کرنا ہے، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں ہے۔ تخت اٹھانا ہے، ذرا بھاری ہے، 4-5 لڑکے مل کے اٹھا لیں گے اس کو۔ کولر اٹھانا ہے، 4-5 لڑکے مل کے اٹھا لیں گے، ہو جائے گا۔ تو وہ کس کام کے لیے آئیں گے دیکھنا پڑے گا۔ جس کام کے لیے آئیں گے اس کی تیاری کر کے جائیے۔ کام ان کا کیا ہے؟ ظلم کو مٹائیں گے، عدل و انصاف کو پھیلائیں گے۔ تو اب ان کے اندر بھی نہ کوئی ظلم ہے، نہ چاہنے والوں میں کوئی ظلم ہونا چاہیے۔ لہٰذا توبہ، استغفار، تیاری اور اپنے اندر سے ظلم کو ختم کرنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آنے والے زمانے کے لیے تو بیچ میں ذرا بات آ گئی تھی، میں نے آپ سے بیان کر دیا کہ آنے والا جب اتنی بڑی ذمہ داری لے کے آئے گا، ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے جائیں گے۔ تو ساتھ دینے کے لیے اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ایئرپورٹ سے آ رہا ہے، کوئی عالم، کوئی بڑا آدمی، کوئی آپ کو جانا ہے استقبال کے لیے، لے کے آنا ہے، کیا لے کے جائیں گے؟ سائیکل سے تو نہیں آئے گا، موٹر لے کے جائیے، اس کو لے کے آئیے۔ کیا لے کے جائیں گے بھائی آپ؟ بیل گاڑی کا زمانہ نہیں ہے، آپ موٹر لے کے جائیے، اس کو استقبال کیجیے، نعرے لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ جیسا کام ہو ویسے ہی انتظام کر کے آپ کو جانا ہے۔ تو جیسا کام وہ کرنے والے ہیں پہلے اس کو سوچ لیجئے کہ وہ کیا کام کرنے والے ہیں اور ہم کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ ایسوں کو تلاش کریں گے جو ان کے کام آ سکیں، ویسے ہی ہم کو بننا ہے۔ زمانہ خراب ہے، خراب تر بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں زمانہ بڑا خراب، بولنا نہیں چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیسے نہیں بولنا چاہیے بھائی، یہ تو اور خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ طے کرنا ذرا مشکل مسئلہ ہے کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے۔ کہیں بولنا ہے، کہیں خاموش رہنا ہے، کہیں اپنے آپ کو بچا لینا ہے اور کہیں اپنے آپ کو فدا کر دینا ہے۔ یہ دونوں کام ہوتا ہے دین بچانے کے لیے۔ فدا کرتا ہے آدمی دین بچانے کے لیے، اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے دین بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے دین بچانے کے لیے۔ یہ 2 مرحلے ہیں۔ اس کو سمجھیے گا تو پورا واقعہ کربلا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک لفظ ہمارے تقیہ کرنا چاہیے صاحب۔ تقیہ جان بچانے کا نام ہے کہ دین بچانے کا نام ہے؟ طے کیجیے، کس چیز کا نام ہے؟ تقیہ دین بچانے کا نام ہے یا جان بچانے کا نام ہے؟ ہم نے تقیہ کر لیا۔ عام طور پر یہ خیال ہے، آپ صحیح فرمانے کہ تقیہ جان بچانے کا نام ہے۔ تقیہ ایک سپر ہے، جان بچانے کے لیے نہیں۔ تقیہ سپر ہے دین بچانے کے لیے۔ اگر دین بچ رہا ہو تو تقیہ کریں گے، نہ بچ رہا ہو تو تقیہ حرام ہے۔ تقیہ کہیں واجب ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں حرام ہے۔ تقیہ جان بچانے کا نام نہیں ہے۔ تقیہ جو ہے وہ دین بچا لینے کا نام ہے۔ سب کہتے ہیں، دنیا والے اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب تقیہ تو امام حسین نے تقیہ کیوں نہیں کر لیا، اپنی جان کیوں نہیں بچا لی؟ آپ سمجھے ہیں کہ تقیہ جان بچانے کا نام ہے۔ اللہ نے یہ جان آپ کو دی ہے امانتاً، اس کی امانت ہے۔ جہاں وہ مانگے گا آپ کو دینا پڑے گا۔ سوچیے، غور کریے، جہاں مانگے گا اس کو دینا پڑے گا آپ کو۔ تو اس کی مرضی کہاں، یہ کون جانے گا کہ اللہ جان مانگ رہا ہے کہ بچانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ اسی لیے ہمارے ہاں غیر معصوم کے ساتھ جہاد نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم جانتا ہے کہ جان کہاں دینا ہے، جان کہاں بچانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ پورا فلسفہ کربلا اسی پر مبنی ہے، کہاں کس کو جان دینا ہے۔ علی اکبر تم کو چلنا ہے، علی اصغر تم کو چلنا ہے، محمد حنفیہ آپ کو نہیں چلنا ہے، زینب آپ کو چلنا ہے، سغرا آپ کو نہیں چلنا ہے، ام البنین آپ کو نہیں جانا ہے۔ یہ امام طے کرتا ہے کہ کس شخص کو، کس شخصیت کو کہاں رکھیں۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ جہاد مار کاٹ کرنے کا نام نہیں ہے، دین بچانے کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ کبھی قلم سے بچتا ہے دین، کبھی زبان سے بچتا ہے،
کبھی جان دے کے بچتا ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے کہ اللہ نے جان دی ہے تو کہاں جان مانگی ہے, کہاں جان نہیں مانگی ہے. تو کہیں کہیں آپ کو حدیث میں ملے گا, مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں سنائی دوں آپ کو, یاتی علی الناس زمان یکون فی احسنہم حالا من کان جالسا فی بیتہ. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اچھا حال والا وہی ہوگا جو اپنے گھر میں چپکے سے بیٹھ رہے, کچھ نہ بولے. ہوتا ہے نا بھائی, حالت خراب ہے, مت جاؤ یار, خواہ کیوں اس میں پڑھنے جا رہے ہو جھگڑے میں. یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بہترین حالت اس کی ہوگی جو گھر میں چپ کے بیٹھ رہے گا, نہ بولے گا کچھ. ایک موقع وہ بھی ہے جہاں بیٹھ رہنا ہے, ایک موقع وہ بھی ہے جو گھر میں بیٹھنا حرام ہے. اس کو کون طے کرے گا؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ یہاں بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے حبیب بن مظاہر, کوفے میں تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھانا کھا رہے تھے. اتنے میں قاصد آ گیا ہے نا, قاصد آ گیا, اس نے خط امام حسین کا دیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بیوی نے کہا کہاں؟ وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے. چل دیے, گھوڑا غلام کو دیا, شہر سے باہر لے جاؤ, جب کسی کو پتہ نہ چل لگنے پائے. گھوڑا غلام لے جا رہا ہے, چلانے کے لیے جا رہا ہوگا, گھمانے کے لیے جا رہا ہوگا. مالک لے کے جائے تو بڑا پہرا ہے کوفے میں, چھان بین ہو رہی کون جا رہا ہے, کوفے سے کون نکل کے جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. حسین کے پاس کوئی نہیں جانے پائے. یہاں حسین کے لیٹر موجود ہے, خط موجود ان کے پاس. پکڑے جائیں گے. غلام سے کہا باہر جاؤ, میں آ رہا ہوں. چھپتے چھپاتے, بچتے بچاتے کوفے سے نکل پڑے حبیب بن مظاہر. جان ہی تو بچا رہے تھے, جان بچا رہے تھے نا. ورنہ کہتے گھوڑے پہ بیٹھو جا رہا ہوں, کوئی پوچھتا کہاں کا, کربلا جا رہا ہوں, وہ ایک تیر سنسناتا تھا, مار دیتا ہوں, ختم. یہ بہادری نہیں ہے, مقصد تک پہنچانا بہادری ہے. مقصد تک پہنچانا بہادری ہے. جا رہا ہوں میں, صاف کھل کے کہتے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا کھل کے بات کرتا ہوں. ہر جگہ کھل کے بات نہیں کی جاتی ہے, اس کا موقع ہوتا ہے. ہر سخن, ہر موقع, ہر لفظ مقام دارد. جب کربلا میں آ گئے, پہنچ گئے امام حسین کے پاس. کہ مولا آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے, اب تو میں آپ کا دوست آ گیا. ہاں, ابھی تک تو آپ جان بچا رہے تھے, اب جان دینے کی بات کر رہے ہیں, تھوڑی دیر میں کیسے بدل گیا؟ حبیب بن مظاہر جواب دیں گے, جان میں جان کے لٹیروں سے بچا رہا تھا, اب آیا ہوں مالک جان کے پاس. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بس آج کی تقریر اتنی. ممکن ہے بعد میں پھر اس کا سلسلہ ابھی محرم میں کچھ شروع ہو رہے آئے. عزیزان گرامی, تو کبھی وہ حالات پیدا ہوتے ہیں جب جان بچائی جاتی ہے, کبھی وہ حالات پیدا ہو جان دی جاتی ہے. امام جب آئیں گے بلائیں گے تو جان دینے کے لیے اگر بلائیں گے تو چن چن کے بلائیں گے. کوئی جان دینے کے لیے جائے گا, کوئی گورنری کے لیے جائے گا, کوئی کام کے لیے جائے گا, کوئی ان کے کام میں مدد کرنے کے لیے جائے گا. کسی کو شہادت ملے گی, کسی کو نہیں ملے گی. الگ الگ کیٹیگریز ہوں گی جس کو طے کریں گے کیا ہمارا امام. ہم کو صرف ایسا بننا ہے کہ ان کے ساتھ جا سکیں. یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ بھائی ان کے رکاب میں شہید ہو جائیں, اچھی بات ہے, بہت بڑا. امام کے رکاب میں شہید ہوں تو کیا کہنا. تو اپنے کو اس قابل بنانا ہے کہ امام زمانہ کی خدمت کے لائق ہم ہو سکیں. صلی اللہ علیہ محمد آلہ طیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.